اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ کملی چینل پہ درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جس طرح درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے بیانات ہو رہے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے زیادہ رفتار سے الحمدللہ امت کے اندر بالخصوص نوجوان بچے بچیوں کے اندر ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ تو ہر دوسرے دن جب میں بیان کرتا ہوں درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے، تو کئی بار مجھے ایسے ہوتا ہے کہ پہلے یہ بیان کر لوں، بعد میں دوسرا بیان جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ یہ میرے مالک کا کرم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمایا ہے کہ ہم امت کو وظائف سے نکال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور بالخصوص جو خاص الخاص کرم ہے وہ یہ ہے کہ اب امت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ وظائف میں نہیں ہے، فرائض میں ہے، اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ضروری ہے، اور حضور کی غلامی کے لیے ذکر رسول ضروری ہے۔ تو کہنے کو کیا ہے کہ ذکر رسول، لیکن ساری باتیں اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ جب تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں نہیں آئیں گے تو فرائض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ تو جب تک فرائض پورے نہیں ہوں گے تو نوافل سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے لیکن فرض نماز نہ پڑھے تو کیا نوافل دے کے فرائض سے جان چھوٹ جائے گی؟ بس یہ اللہ والا وہ ٹھوکر ہے جو امت کو آج لگی ہے، اور ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے، ذکر اذکار کرنے والا طبقہ ہے، اوراد و وظائف پڑھنے والا طبقہ ہے، وہ وظائف کا اتنا حریص ہو گیا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں رہ گیا کہ میرے کام وظائف سے نہیں بننے، میرے کام فرائض کی ادائیگی سے بننے ہیں۔ تو ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے طریقہ، کس کا چلے گا؟ سنت کس کی چلے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو اس لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنا پڑے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ذکر رسول جو ہے وہ شرط ہے، تاکہ ہم خوشی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت اور جذبے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت مطہرہ کو، ایک ایک سنت مبارک کو عمل میں لانے والے بن جائیں، یعنی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب اللہ والو ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں گے، یا یہ نقطہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کھول دیتا ہے اور ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے کام وظائف سے نہیں، ہمارے کام فرائض سے بنیں گے، تو اللہ والو جب ہم فرائض پورے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اور بیک وقت ہماری آخرت بھی بنتی جائے گی، ہماری آخرت بھی بنتی جائے گی۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ فرائض کے لیے غلامی رسول ضروری ہے، اور غلامی رسول کے لیے ذکر رسول ضروری ہے۔ پھر ذکر رسول کی یہ شان ہے کہ جب یہ ہم کرتے جائیں گے تمام وظائف سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، تمام بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی، تمام مسائل سے جان چھوٹ جائے گی، اور تمام گناہوں سے بھی اللہ رب العزت ہمیں اس درود پاک کے صدقے یا ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں پاک فرما دے گا۔ اب یہ باتیں جتنی میں نے تمہیداً کہی ہیں، اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں اور آج کا بیان انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں کثرت سے آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں، تو میں آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کتنا وقت جو ہے وہ درود و سلام کو دوں، اور کتنا وقت جو ہے اپنی دعاؤں کو یا جو دیگر اوراد و وظائف میں کرتا ہوں ان کے لیے میں رکھوں۔ تو میری رہنمائی کر دے، میری تربیت فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تو پڑھ لے اتنا ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا گول مول سا جواب جو ہے وہ عنایت فرمایا کہ جتنا تو پڑھ لے اتنا ہی تیرے لیے کافی ہے۔
سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر آج سے میں 1/3 حصہ جو ہے یعنی اپنے وقت کا 1/3 جو حصہ ہے، یعنی اگر میں 3 گھنٹے اوراد و وظائف کرتا ہوں تو اس میں سے 1 گھنٹہ میں کیا کروں گا، درود و سلام پڑھوں گا، اور بقیہ 2 گھنٹے جو ہے اس میں اوراد و وظائف، دعائیں وغیرہ جو ہے نا، تسبیح و تحلیل میں کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اور زیادہ وقت کر لو تو اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بات سننے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت جو ہے وہ درود و سلام پڑھا کروں گا، اور بقیہ آدھا وقت جو ہے میں دیگر اوراد و وظائف یا دعائیں پڑھا کروں گا یا کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر کچھ اور بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر میں 2/3 جو ہے وہ درود پاک پڑھا کروں گا، درود و سلام پڑھا کروں گا، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ دیگر وظائف یا دعائیں کیا کروں گا، وہ وقت ان کو دیا کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر آج کے بعد میں سارا وقت جو ہے درود و سلام ہی پڑھا کروں گا، یعنی جتنا وقت میں تسبیحات کو دیتا ہوں، اوراد و وظائف کو دیتا ہوں، دعاؤں کو دیتا ہوں، وہ سارے کا سارا میں تمام وظائف چھوڑ کے صرف درود و سلام پڑھا کروں گا۔ تو اللہ اس کے اوپر جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ارشاد فرمائے وہ اصل میں آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ آج کے بعد میں سارا وقت صرف درود ہی پڑھا کروں گا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تیرے سارے غم دور کر دے گا، تیرے سارے غم دور کر دے گا۔ اللہ والو یہ بات یا یہ حدیث پاک، یہ فرمان علی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے ہوئے، بیانات میں امت کو سناتے ہوئے جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں اتنی ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، اتنا غصہ بھی بسا اوقات آتا ہے۔ میں 2 دن پہلے بھی اپنے گھر میں بات کر رہا تھا تو آپ کی امی حضور بھی میرے ساتھ بولنا شروع ہوگی، ڈاکٹر صاحبہ بھی ہے، کہ آج امت کا ایسا بیڑا غرق ہو گیا ہے یا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کہ امت درود پاک کو اور استغفار کو وظیفہ نہیں مانتی۔ کتنی بار کتنے بیانات میں کر چکا ہوں کہ اللہ والو درود پاک اللہ کا وظیفہ ہے، ملائکہ کا وظیفہ ہے، صالحین ایمان والوں کا، مومنین کا وظیفہ ہے، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ ہے۔ تو امت کہتی ہے لو جی اتنا کرایہ بھر کے حضرت صاحب کے پاس گئے ہیں، یا ہم نے واٹس ایپ پہ میسج کیا ہے، یا ہم نے فلاں طریقے سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی درود پاک پڑھو، تو اگے نہیں پڑھتے پہ، اگے نہیں پڑھتے پہ، یعنی اتنا حقیر جانتے ہیں درود پاک کو۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ آپ استغفار کی کثرت کرو تو امت جو ہے وہ استغفار کو وظیفہ نہیں مانتی۔ تو کتنے بیانات میں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ درود پاک اللہ کا وظیفہ ہے، ملائکہ کا وظیفہ ہے، ایمان والوں کا، صالحین کا، مومنین کا وظیفہ ہے، اور جو استغفار ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے، یعنی ایک انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ اور ایک اللہ کا وظیفہ۔ ان 2 وظائف کو امت وظیفہ نہیں مانتی، رسالے کے من گھڑت وظیفے جو ہیں ان کو وظیفہ مانتی ہے۔ کیوں؟ وہاں روپیے 55 لگے نے، وہاں پیسہ لگا ہے، یوٹیوب پہ ایک مداری بیٹھا ہوا ہے وہ بتا رہا ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا نبی بتا رہا ہے اس بات پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ قرآن اتار ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو رب کی بات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ تو جو کام میرا رب کر رہا ہے تو رب سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، برتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، تو رب کے کام سے کسی کا کام افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو کام رب خود کر رہا ہے وہ کام کرتے تجھے شرم آتی ہے بلکہ تجھے موت آتی ہے، تو اس کام کو کام ہی نہیں سمجھتا، یعنی اس کام کو، اس وظیفے کو معاذ اللہ تو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو اللہ معاذ اللہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، یا عیب والا کام کر رہا ہے، یا ناقص کام کر رہا ہے، تو اللہ بولے یہ کتنی ہماری بدبختی ہے۔ میں وظیفہ بتاؤں اس کے اوپر لبیک،
عامل وظیفہ بتائیں لبیک، رسالے کتابیں بتائیں لبیک، لیکن اللہ خود بتائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے اللہ صیغہ امر استعمال کر کے فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو پڑھو کثرت سے درود و سلام میرے محبوب کے اوپر۔ صیغہ امر ہے، حکمن، نہ حکم کی پرواہ ہے نہ اللہ کے عمل کی کوئی جو لاج ہے یا عزت ہے یا آبرو ہے، وہ آج امت کے آنکھوں میں ہے کہ اتنا بڑا اللہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جو وہ کام کر رہا ہے اس کا کام کتنا بڑا ہوگا، کام کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ لوگ بے شک میں وظیفہ بتاؤں یا کوئی اور بتائے، وہ قرآن ہی سے بتائے، لیکن جو اللہ نے بتایا ہے دونوں کی نسبت ایک ہو سکتی ہے۔ پھر وہ وظیفہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ کوئی اور بندہ بتائے، امتی اور نبی ایک ہو سکتا ہے، بتانے کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو اللہ جس کو اس دور میں درود پاک اور استغفار کی توفیق مل جاتی ہے یا ان دو وظائف کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اپنے نصیبوں پہ فخر کرے کہ وہ ایک اللہ کا وظیفہ کر رہا ہے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو ہے وہ وظیفہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے تمام مسائل جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں، جو ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری تکلیفیں ہیں، ان کے لیے اللہ والو دن رات درود پاک پڑھیں۔ اور جو اجتماعی عمل 100 ارب کا کملی چینل پہ چل رہا ہے، اگر ابھی تک آپ اس میں شامل نہیں ہوئے تو اجتماعی عمل کی جو ویڈیوز ہیں، بیانات ہیں، وہ کملی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، وہ وہاں سے آپ سنیں اور کامنٹ سیکشن میں آ کے تلاش چینل کے یا واٹس ایپ کے ذریعے محض ہمیں اپنا نام اور تعداد بس بھیج دیں کہ میں اجتماعی عمل میں شامل ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ جو ایک گزارش ہے وہ یہ کہ اگر آپ واٹس ایپ پہ ہمیں اپنا نام اور تعداد بھیج دیتے ہیں پھر آپ کمنٹ نہیں کریں گے، اگر آپ کمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر واٹس ایپ نہیں کریں گے، پھر وہ ڈبل ہو جائے گا، یہ گناہ کا کام آپ نے نہیں کرنا، ایک ہی جگہ پہ آپ کریں، وہاں سے اٹھا کے ہم اپنے ریکارڈ میں جو ہے وہ ڈال لیں گے۔ یہ تو اللہ والو گزارش تھی ان تمام حضرات سے جو اب تک اجتماعی عمل میں شامل نہیں ہوئے، یعنی 1 ٹریلین 100 ارب درود پاک پڑھنا اتنا بابرکت اور اجتماعی عمل ہے، فیض و برکات والا۔ ہزاروں لوگ الحمدللہ اپنی جھولیاں بھر چکے ہیں فیض و برکات سے۔ جو ابھی تک محروم ہیں یا جن تک یہ آواز فقیر کی آج پہلی بار پہنچ رہی ہے، وہ دیر کیے بغیر کملی چینل پہ جو بیانات ہیں اجتماعی عمل کے وہ سنیں اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس کے مطابق اس میں شامل ہو جائے۔ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، لیکن آج کا جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ تمام حضرات جو جادو کے مارے ہوئے ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا بچے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا، اسی طرح کوئی کسی نے گھر خریدنا ہے تو وہ بات نہیں بن رہی، یا گھر بیچنا ہے تو وہ بات نہیں بن رہی، کہیں باہر ویزا لگوانا ہے یا جانا آنا ہے وہ بات نہیں بن رہی، یعنی کوئی مسائل ہیں ان میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے میں عمل بتا رہا ہوں کہ 313 مرتبہ درود ابراہیم، کتنی بار؟ 313 مرتبہ درود ابراہیم جو ہے وہ پڑھیں۔ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، رات کا وقت رکھ لیں، دن کا رکھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن جو وقت پھر مقرر کر لیں اس پہ پہرا دینا ہے، پابندی کرنی ہے، پھر اسی وقت پڑھنا ہے۔ کسی وقت کوئی شرعی عذر ہو جاتا ہے، کسی شہر میں آپ جاتے ہیں، کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن عمل کو عمل سمجھنا ہے، وظیفے کو وظیفہ سمجھنا ہے، اس کو مذاق نہیں بنانا۔ ایک وقت کا تعین کریں پہلے جو آپ کو آسانی ہے، اس کے بعد اس کی پابندی کریں گے تو اتنا ہی نفع زیادہ ہوگا۔ رائت میں نے بتا دی ہے، اگر کہیں آنا جانا ہو، آپ کا شرعی عذر ہو تو آپ وہاں دوسرے مقام پہ جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 313 بار۔ اب اس میں دوسری رائت یہ ہے، پہلا جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، وہ 313 ایک بار ایک وقت پہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا یا کسی کے پاس اتنی آسانی نہیں ہے، وہ اسی عمل کو 3 حصوں میں تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ 100 بار آپ صبح پڑھ لیں، 100 بار دوپہر کو پڑھ لیں اور 100 بار آپ رات کو پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ ایک جگہ پہ اور ایک ہی تعداد، یعنی 313۔ جو آپ کا مسئلہ ہے، جادو کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو آپ کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس کی نیت کریں گے، روزانہ 313 مرتبہ آپ درود ابراہیم یعنی نماز والا درود پاک پڑھیں گے۔ پڑھنا ایسے ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرما رہے، بس اتنی ہی شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے۔
خوشبو کا اہتمام کریں، پاک صاف لباس کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، باوضو رہنے کی عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ 5-7 دن کے اندر درود پاک ایسی نورانیت، ایسی روحانیت لے کر آئے گا کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ میرا بدن بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بس جب یہ والا آپ کو تاثر ملنا شروع ہو جائے کہ میرا بدن ہلکا ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ جو گناہوں کی پنڈ میں نے اٹھائی ہوئی تھی وہ اللہ نے معاف کر دی، اب میرا بدن ہلکا ہو رہا ہے۔ اب وہ غم جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، انشاءاللہ ان غموں کا بوجھ بھی اب اترنے والا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہوگی۔ یعنی 5-7-10 دن کے بعد جب آپ اپنی طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر بڑا سکون محسوس کریں اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں، تو بس سمجھیں کہ اب اللہ نے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا، تو اللہ میرے غم بھی دور کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک عمل جوڑنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، یعنی اولاد کے لیے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جادو ٹونا ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کسی نے باہر جانا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب آپ صبح درود پاک پڑھیں گے 100 مرتبہ، یا دوپہر کو یا رات کو، اگر تو ایک وقت میں پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک وقت میں نہیں پڑھتے، توڑ کے پڑھتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے کہ پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ والضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 بار صبح اور 21 بار آپ نے رات کو پڑھنی۔ اگر درود پاک سارے کا سارا آپ رات کو 313 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے، اور صبح فجر کے بعد صرف آپ محض 21 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھ لیں گے، کیونکہ درود پاک تو آپ نے سارا اکٹھا کر لیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، اس طرح 100 کر کے پڑھ رہا ہے، تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے 100 مرتبہ یا جتنی بھی تعداد میں اسے درود پاک پڑھنا ہے وہ پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ سورہ والضحیٰ۔ اب ذرا دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 4۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کون سی آیت نمبر ہو گئی؟ 5۔ جب آیت نمبر 5 پہ آپ آ جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کو 5 مرتبہ آپ نے تکرار دینی ہے، پھر آپ بقیہ سورت جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ 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 أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یوں آپ پڑھیں گے تو ایک تسبیح کا دانہ گرے گا۔ تو یوں آپ نے 21 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ والو 21 دن نہیں گزریں گے، اللہ جھولی بھر دے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل بنیادی طور پہ ہے 21 دن کا۔ کتنے دن کا ہے؟ 21 دن کا۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، 21 دن کے بعد خیرات کر دینی ہے۔ اس کے بعد سورۃ والضحیٰ اسی طریقے سے ساری زندگی 3 بار آپ نے پڑھتے رہنا، یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ اور اگر بالفرض 21 دن میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ عمل آپ نے مقصد کے حل ہونے تک جاری رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو جب تک رشتہ ہو نہیں جاتا آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ نکاح ہو نہیں جاتا، منگنی ہو نہیں جاتی، رخصتی ہو نہیں جاتی، عمل جاری رکھنا ہے۔ باہر ویزے کے لیے کر رہے ہیں، جب تک بچہ جہاں جانا وہاں پہنچ منزل پہ نہیں جاتا، اس عمل کو کیا کریں گے؟ جاری رکھیں گے۔ گھر میں کوئی بیماری ہے، جب تک بیماری سے مکمل شفا مل نہیں جاتی، عمل کو جاری رکھیں گے۔ اب کسی کا مسئلہ 2 دن میں حل ہو جاتا ہے تو تب بھی یہ عمل 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن سے پہلے ختم نہیں کر سکتے، 21 دن سے پہلے عمل ختم نہیں کر سکتے۔ 21 دن سے اوپر جتنا بھی چلا جائے اس میں کوئی مذائقہ
نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات میں نے کیا کہی کہ جب یہ عمل 21 دن کے بعد، 40 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد جس مسئلے کے لیے پڑھ رہے تھے، اللہ نے وہ مسئلہ کیا کر دیا ہے؟ حل۔ اب یہ عمل یعنی 3 مرتبہ سورۃ والضحیٰ صبح و شام ساری زندگی پڑھتے رہو گے، اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ ساری بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ علیہ یہ کلی طور پہ جمالی عمل ہے۔ درود پاک کا بھی عمل جمالی ہے، سورۃ والضحیٰ جو ہے وہ بھی جمالی ہے، کوئی رجت کا ڈر نہیں ہے، کسی کڑے کا، حصار کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی اس کی اشد ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو چھوٹا حصار کر لیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود پاک بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں گے، اپنا حصار کر کے بیٹھیں۔ کیوں؟ جب انسان وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطانی طاقتیں جو ہیں وہ دخل اندازی جو وہ کرتی ہیں، تو کیونکہ آج کا پرفتن دور ہے، فسق و فجور کا دور ہے، شیطانیت کا دور ہے، اس لیے میں جمالی اعمال کرنے سے بھی امت کو روکتا ہوں کہ حصار کے بغیر نہیں کرو۔ لیکن جو عملیات کی دنیا کی شرائط ہیں، جو اصول و ضوابط ہیں، اس کے مطابق حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑا حصار خضری عمل والا نہیں کرتے تو چھوٹا کر لو، پھر آپ درود پاک پڑھو 313 بار یا 100 بار جتنا بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ آپ سورۃ والضحیٰ پڑھیں گے۔ اسی طرح رات کو آپ دوبارہ درود پاک پڑھیں گے اور سورۃ والضحیٰ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ درود پاک سارے کا سارا رات کو پڑھتے ہیں تو درود پاک 313 بار پڑھنے کے بعد آپ سورۃ والضحیٰ 21 بار پڑھ لیں گے، صبح صرف محض آپ سورۃ والضحیٰ 21 بار پڑھیں گے۔ اور سارا دن آپ کیا کریں گے؟ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ خضری عمل کا حصار کریں گے۔ جو لوگ پہلے خضری عمل پڑھ رہے ہیں انہیں تو معلوم ہے، جو پہلی بار آج یہاں آئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ کہ آرزو چینل پہ خضری عمل کا بیان اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لے کہ خضری عمل کیسے ہے، حصار کیسے کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، چلتے پھرتے درود پاک، درود ابراہیم سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو میں نے بیانات کے اندر یہ بات بتائی ہوئی ہے، آپ اتنا پڑھتے رہا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھا جاتا تو اتنا پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ مکمل درود ہے، اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یا صلی علی محمد، یا صلی علی محمد استغفر اللہ، یا بسم اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ۔ یہ سارے درود پاک پہلے میں بتا چکا ہوں، جو آپ کو آسان لگے، جو آپ کو آسان لگے۔ 3 لفظی یا 3 کلماتی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، صلی علی محمد، اتنا تو ہر کوئی کر سکتے۔ وضو، بغیر وضو پاکی ناپاکی کوئی قید نہیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، خضری عمل کا حصار، سارا دن درود پاک، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش۔ یہ 5 بنیادی کام تو تب بھی کرنے ہیں کہ وظیفہ کرو یا نہ کرو، یہ تو ہو گئے بنیادی کام۔ ساتھ میں نے عمل بتایا ہے، وظیفہ بتایا ہے کہ رات کو 313 مرتبہ درود ابراہیم نماز والا درود پاک، اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 5 کو 5 بار تکرار دے کر پڑھنی ہے۔ اسی طرح دن کے وقت 21 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں گے، درود ابراہیم صرف ایک بار 313 بار پڑھا جائے گا، جبکہ سورۃ والضحیٰ جو ہے وہ 21 بار صبح ہوگی، 21 بار شام ہوگی۔ امید ہے کہ میں نے انتہائی تفصیل کے ساتھ ایک بات کو 2 3 بار دہرا کے سمجھا دیا، کوئی سوال کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب یہ عمل کریں گے تو آپ جولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے، اللہ رب العزت جو دکھی ہیں ان تک اس آواز کو پہنچائے اور ہمیں اس آواز کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔